چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف۔ یہاں پر جیسے کہ ناظرین ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور یہ وہ امام کی شہادت ہے کہ ایک تو غم کے ایام چل رہے ہیں، اور ساتھ جب امام کی ان کی شہادت آتی ہے تو یقین شیعہ حیدر پہ ایک غم کا پہاڑ اور ٹوٹ پڑا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ امام ہے، اور ان کی وہ امام ہے کہ ان کو امامت اس کڑے وقت پہ ملی ہے جب میرے مولا جو تھا وہ کربلا میں تھے، اور جب شہادت تمام ہو چکی تو اس وقت میرے مولا جو تھے ان کو یہ امامت کا جو ہے ایک مطلب ان کو یہ امامت ملی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اور اپنی آنکھوں کو کھولا کیونکہ بیمار تھے تو اس وقت میرے مولا نے دیکھا کہ ان کے جو اہل خانہ تھے وہ ننگے سر ہیں، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ وہ میرے مولا کا ایسا مقام ہے۔ اور اسی دوران میرا مولا جب یہ ایک ان کے والد گرامی نے جب ایک مشن کے ایک حصے کو کمپلیٹ کیا ہے تو اب میرے مولا کے سر پہ یہ ساری ذمہ داری آ گئی ہے، اور وہ اسیران بن کر جو ہے وہ شام اور کوفے سے روانہ ہو کے راستے وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ ان کے جو یہ تھے کہ میرے مولا کے ہر اور زیادہ سے زیادہ میرا مولا جو گریا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہ کبھی کسی خوشی میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، اور جب لوگ اس کی وجہ پوچھا کرتے تھے کہ مولا اب غم کرنا چھوڑ دیجئے تو کہتے تھے اگر تمہیں مجھے شامل کرنا ہے کسی ایسی چیز میں اپنے گھر بلانا ہے تو ایک مجلس عزا کرو میرے حسین کے میرے بابا کے چاہنے والوں، تاکہ میں ان کے مجلس میں آؤں اور پھر میں وہی میری خوشی ہوگی اور میں اس میں گریا کر سکوں۔ اور میرے مولا اتنے گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ ایک وقت یہ ہو چکا تھا کہ میرے مولا کے جو تھے وہ آنسو خشک ہو گئے تھے اور اس کی جگہ وہ زخم بن گئے تھے، تو یقیناً جو ہم ایک عام کہاوت میں کہتے ہیں کہ خون کے آنسو رو رہا ہے، یقیناً اور یہ حقیقت ہے کہ میرے مولا جو ہے وہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ اگر میرے مولا سے اگر پوچھا گیا میرے مولا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں محسوس ہوئی تو کہتے تھے الشام، الشام یعنی شام کی جگہ پہ، کیونکہ وہ یہ میرے غیرت مند میرے امام، یہ شجاعت والے، یہ سب کچھ حاصل جو اقتدار میں ہر چیز رکھنے والے امام، اور وہ کس طرح سے اپنی مظلومیت کا جو اظہار کرتے تھے اور کس طرح سے جبر کرتے تھے اور صبر کرتے تھے ان حالات کو دیکھتے تو یقیناً ایک بہادر انسان کو جو سب کچھ صاحب اقتدار بھی ہو، ہر چیز ہو اس کے قبضے میں، اور وہ کس طرح سے صبر کرے تو یقیناً یہ کتنی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میرے مولا نے جو حالات دیکھے ہیں، جو اہل خانہ کے ساتھ دیکھے ہیں اور جس مصائب سے گزرے تو یقیناً یہ انہیں اس سے زیادہ ان شہادتوں سے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ تو یہاں پر میرے مولا کی یہ ساری جو مصائب ہیں اور یہ ساری جو زندگی کا حال ہے ہمارے لیے ایک بہترین جو ایک سبق بھی ہے، ایک بہترین ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک نمونہ بھی ہے کہ میرے مولا نے کس طرح سے ان حالات میں عبادتیں بھی کی ہیں، کس طرح سے پروردگار سے دعائیں مانگی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس مشن کو جو آگے چلایا، اس کے بعد بھی جب وہاں سے رہا ہونے کے بعد بھی کس طرح سے اس مشن کو وہ چلاتے رہے، اور کس طرح سے اس جو ہے ایک کربلا کی اس کو آگے بڑھایا، اس کو یادگار بناتے رہے تا قیامت کے لیے میرے مولا نے اس میں کتنا جو ہے کام جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں گی کیونکہ میرے مولا جو تھے وہ ایک خاص وجہ یہ بھی تھی میرے مولا کی، جب یہ پیدا ہوئے امام حسین مظلوم کربلا کے، یہ ظاہر بیٹے تھے امام حسین کی پہلی اولاد تھے، اور ان کے والدہ گرامی کا نام تھا جو شہر بانو تھا، جو ان کے انتقال کے 10 دن کے اندر ہی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو ان کا نام جو تو علی پہ رکھا گیا تھا۔ اور یہ علی پہ رکھنے کا وجہ بھی یہ تھی کہ جب میرے مولا کی ایک ابتدا کی گئی تھی کہ ایک علی کے نام کو زندہ رکھنا ہے، اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے گھرانے میں علی کے نام کو رکھتے گئے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً علی اصغر ہیں، علی اکبر ہیں، اس طرح سے بہت علی کو جو ہے اس میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ یہ نام جو ایسا نام ہے ان کے جد کا اس کو قائم رکھا جائے تا قیامت تک کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا کے جو القاب تھے زین العابدین، سید الساجدین، سجاد وغیرہ ان کے القاب تھے۔ زیادہ تر میرے مولا اپنے جو زین العابدین کیونکہ ایک بہترین عبادت گزار تھے، اور ایسے عبادت گزار کہ ہر وقت عبادت میں تقریباً اپنا وقت جو تھا وہ میرے مولا صرف کیا تھا، تو اتنے سجدے کیے ہیں میرے مولا نے کہ سید الساجدین کے جو ان کا لقب ان کا بن گیا، اور اس کے ساتھ ان کی کنیت ابو محمد بھی ہے۔ تو یہ میرے مولا کا مختصر سا ہے، ہماری کہاں حیثیت ہے کہ اپنے مولا کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کریں، یا ان کی جو فضیلتیں ہیں، جو ان کی اہمیت ہے، اور جو میرے امام ہیں، ہر امام کا ایک اپنا مقام رہا ہے، اور یہ جو کڑیاں چلتی چلی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف بھی نہیں ہیں، وہ سارے اوصاف ان اول سے لے آخر تک میں وہ سارے اوصاف بھی ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میں اکثر باتیں کیا کرتی ہوں کہ
اعمال کی کہ اعمال کیا کرنے ہیں، ایسے کون سا اعمال کریں جس سے ہمیں یہ حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے، اور ایسی چیزیں دنیا کی یہ چیز حاصل ہو جائے، آخرت کے لیے ہمارے یہ جو ہے ذخیرہ بن جائے ہمارا نیکیوں کا. تو ہمارا بہترین اعمال ہی جو ہیں جو عزاداری ہے، کیونکہ میرے مولا کی جو خواہش تھی. اب جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم مولا کی طرف نظر کرتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف، تو میرے مولا یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کہ آپ خوشی میں کیوں شامل نہیں ہوتے، تو کیا کہتے تھے، میری خوشی اسی میں ہے، اگر تم میری خوشی چاہتے ہو تو مجلس عزا کرو اور عزاداری کرو، مجھے پرساد ہو، تو یہی مجھے تسکین ملتی ہے، میرے روح کو سکون ملتا ہے اور مجھے اسی سے خوشی ملتی ہے. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ اس عزاداری کو، غم حسین کو قائم رکھو. اور اس عزاداری کو قائم کرنے کا مقصد بھی دیکھیں، ہم سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مشن تھا یہ وہاں ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ایک شکل تو بدل گئی، اس کا ایک حلیہ تو بدل گیا، لیکن وہ عزاداری کی شکل میں جو تا قیامت قائم رہا. کیونکہ عزاداری صرف عزاداری ہی نہیں تھی، اور وہ سارے جو قرآن اور اسلام اور قرآن مجید تھا، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا تھا، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چلتا پھرتے قرآن تھے. تو یعنی یہ اس میں بھی عزاداری میں بھی جو ہے وہ تبلیغ ہمارے اسلام کی ہو رہی ہے، ہمارے قرآن مجید میں جو کہا گیا اس کی تبلیغ ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کو جو ہے اس کی جو ایک فضیلت ہے اسے بیان کر رہے ہیں. اور یہ ذریعہ، ہم جب اس چیز پہ غور کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ عزاداری جو ہے ایک ذریعہ بن گئی ہے تبلیغ کا، اسلام تک کو تا حیات تا قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے. تو وہ ہر شکل میں اس طرح سے میرے مولا نے خدمت کی، اور ہر موقع پہ، ہر مقام پہ، ہر دور میں جو ہے عزاداری نے اس طرح سے اسلام کی مدد بھی کی ہے، اور اس کے اوصاف کو بھی بتا دیا گیا ہے. تو یہ ہمارا بہترین عمل یہی ہے کہ ہم جو عزاداری کو قائم کریں، اور عزاداری کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اور جب اسے دیکھیں کہ عزاداری میں کیا بتایا گیا ہے، تو عزاداری میں ان چیزوں کو اپنانا ہے، ان اعمالوں کو اپنانا ہے جو ہمارے مولا نے ہمیں بتائے ہیں، اور جس پہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور درس کربلا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمالوں کو اسی طرح ہمیں سدھارنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ بھی ہیں، اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے، اور دنیا میں جو ہے ہمیں ایک بہترین اس کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی دیتی ہے، دلی سکون دیتی ہے. جب یہ ذکر جو ہوتا ہے امام حسین ظلم کربلا کا، تو اب ہمارے خود امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے، میرے قلب کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے اس ذکر سے، اس گریہ سے. تو یقیناً یہ غلط ہو نہیں سکتا، اور یہ تجربہ بھی ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یقیناً آپ جب گریہ کرتے ہیں تو آپ ایک کہتے ہیں کہ بہترین ٹائپ کا جو ہے سکون جو کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا وہ حاصل ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے. ہر وہ گریہ کرنے والا اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، اور جس نے اس پہ گریہ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اس چیز کو چکھا ہی نہیں تو اس کا مزہ کیا جانے گا. تو یقیناً یہ وہ گریہ ہے کہ جو یہ گریہ کرتا ہے تو وہی سمجھتا ہے اس کی گریہ کرنے کے بعد اس کو کتنا سکون اور چین ملتا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا جو ہے بات بتانا چاہوں گی، عمل جو میرے امام زین العابدین علیہ السلام نے بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتوں کو اگر آپ نے جو ہے روزمرہ کے جو اعمال میں آپ مطلب اسے پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو وہ آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ ہی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آپ کی جو مال ہے، آپ کا اسباب ہے، اور مال سے مراد آپ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ صرف اسی کو نظر نہیں رکھا کہ یہ دولت، یہ پیسہ نہیں، مال آپ کا، آپ جس کو بھی اپنا مال سمجھ رہے ہیں وہی آپ کا مال ہے. اگر آپ کی اولاد کو سمجھتے ہیں یہ میرا ذخیرہ، یہ میرا مال ہے، تو یقیناً وہ بھی آپ کا مال ہے. آپ کی اگر زوجہ ہے وہ بھی آپ کا مال ہے. تو اس مال سے بھی آپ اس چیز پہ دے جایا کریے غور فکر کر کے کہ وہ آپ کی حفاظت میں رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی شیطان آپ کے پاس، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کے پاس نہ آئے گا. سب سے اہم چیز آپ یہ دیکھیے سورۃ بقرہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، آخری 3 آیتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی تلاوت اگر آپ روز رکھیں گی تو شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ساری برائیوں کا جڑ جو ہے وہ شیطانی ہے، اور اسی سے جو ہے وہ برائیاں اور یہ جو ہے جو گناہ ہو وہ ہوتے ہیں. تو جب شیطانی پاس نہیں آئے گا تو یقیناً ہم گناہ سے بچ جائیں گے اور نیکی کی طرف رہیں گے. اور نیکیاں جب ہمارے پاس زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے ہمارے نجات کا بھی ذریعہ بنیں گی. تو لہٰذا اس چیز کو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی آپ نے ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ یہ ہمارے مولا کی ایک بہت معتبر اور بسند روایت میں سے ہے کہ وہ ان سے حوالہ دے کے بتا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. تو لہٰذا اس کی اہمیت کو آپ مد نظر رکھیے، اور جیسے ہو سکے آپ اس کو بھی ایک بہترین عمل بنا لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے. تو یقیناً آپ کو سارے وہ فائدے ملیں گے، اور آپ کی جو زندگی گناہوں سے جو ہے بچ جائے گی، اور آپ کی آخرت جو ہے سنور جائے گی. جی جزاک اللہ.
جی ناظرین، اب ٹیلی فون لائنز آپ کی اوپن ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج یوم شہادت، اپنے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کچھ بنیادی معلومات جیسے سسٹر نے دی ہیں، اور جو لقب ہے آپ کا زین العابدین، اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ زین العابدین کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز زین العابدین کو آواز دی جائے گی تو میرا ایک فرزند علی بن حسین لبیک کہتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ تو زین العابدین، عابدین کی زینت، تو یہ بہت بڑا لقب جو آپ کو عطا ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور ایک اور جگہ منقول ہے کہ ایک بار پاک امام نماز کی حالت میں تھے کہ شیطان اژدے کی شکل میں آپ کے پیروں پر ڈنگ مارتا رہا، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس پر غیب سے آواز آتی ہے کہ انتا زین العابدین علیہ السلام۔ تو ان کی عبادات میں جو ایک توجہ تھی اور جس انداز سے وہ عبادات فرماتے تھے، ایون وضو کے حوالے سے بہت سی ایسی روایات ہیں، تو ایک کھلا پیغام ہے۔ اور ایک اور بھی تمام مومنین کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ 95 ہجری میں ہوئی، یعنی واقعہ کربلا کے تقریباً 34 سال بعد آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ بعض اوقات یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی کہ شاید محرم میں ہی 61 ہجری میں ہی آپ کی یوم شہادت بھی ہے، تو یہ نہیں، یہ 34 سال جو ایک دین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، یا اصل جو دین ہے اس حوالے سے جو جد و جہد تھی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو ایک لمبا ایک سفر تھا جس میں بہت تکالیف سہنے کے بعد یہ اصل دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج کے پہلے کالر بھی آگئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی مدد جی، بطول سسٹرز ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جی، جیتی رہو بیٹی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیتی رہو، جزاک اللہ۔ جی دعا سنائیں گی؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ رسم قدیم شریفہ دی نل ہے دس دور دہر سے آوے نیڑے وقت رہائی داو پن باندھن وارث در سے او آئی موت دی زردی ہوا پریواری سجاد دے رخ انور سے بے وار سماگو چپ بیٹھا گو ہاتھ رکھوا کے دے سے ریحا کے بیچ جاتی نن سجان در سے ملاڑی آدن ریحا کے بیچ جاتی نن سجان در سے ملاڑی آدن میں قیدی کو دسا کہندے میں قیدی کو دسا کہندے ملان دا تیرا رہ گئے نہ کر میں قیدی کو میرا وطنا سے کیا رہ گئے۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بہت شکریہ بطول سسٹرز تھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان سے، اور آج کے دن ایک بار پھر ہم تمام جو ناظرین ہیں ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں،
اور بہت ہی سیکھنے کا دن ہے. آپ کے جو اقوال ہیں, آپ کا جو پیغام ہے, جو آپ نے اتنی مشکلوں کو اٹھانے کے بعد ہم تک پہنچایا ہے, تو جس نے بھی اس کی قدر کی ہے انشاءاللہ اس کی آخرت بھی سنورے گی, اس دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہوگی. تو بہت سے ایسے واقعات ہیں. پاک امام جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کا خاص طور پر بہت خیال رکھتے تھے. یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کا خیال رکھنا, اور ان سے تو ساری دنیا نیچے. بالکل. اور آپ بلکہ یتیم و مسکینوں کے لیے رات میں جا کے ان کے لیے جو ان کا گھر کا جو اناج ہے وہ کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ جو بوریاں اٹھا کے کندھے میں راتوں میں پہنچاتے تھے تو ان کے کندھے پہ اس چیز کے نشان جو تھے وہ نمایاں ہو گئے تھے. تو یہ ان کی دیکھیے مدد کا یہ طریقہ کار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد صاحب, میں محمد کو بلند سے بول رہا ہوں. شکریہ محمد یعقوب. جناب آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور امام زید العابدین کی سب مومنوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. ہم لوگوں کو ان لوگوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہیے. ان لوگوں کی باتیں کرو اور شیطان کو جلاؤ, کیونکہ شیطان اچھی باتوں سے جلتا ہے اور بری باتوں سے خوش ہوتا ہے. تو ان کو جلانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماموں کا لے لے اپنے آپ کو پاک صاف کرو, کیونکہ ان کے ذریعے اور ان کی باتوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے. جو لوگ ان لوگوں کو یاد نہیں کرتے وہ شیطان کے ساتھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطان کے ساتھیوں سے اور شیطان سے دور رکھے. میری دعا یہ ہے کہ مسلمانوں کلمہ پڑھو اور اپنے نبی کے ساتھ ہو جاؤ, اور اپنے آپ کو نبی کا پیارا بنا لو, جیسے اماموں نے اپنے آپ کو نبیوں کا پیارا بنایا ہے. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اور آپ شہزادوں کے شکریہ جناب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب کی بات. ایک اور کال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرو بھائی. جی بسم اللہ. نقوی صاحب بہن آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. امام کا پرسا ہو. آج اس امام کا پرسا ہے جو گلشن امامت کے چوتھے نمبر پہ تھے, اور جو ساری عمر خون کے آنسو روتا مسلمانوں سے یہی پوچھتے چلے کہ مسلمان بتاؤ میرے بابا کا قصور کیا تھا جس کو 3 دن پیاسا رکھا. میری چھوٹی بہن سکینہ 4 سال کی کا کیا قصور تھا جو تماچے کھاتی گھوڑوں کے ساتھ بھاگتی چلی گئی, جس کو کفن بھی نہ ملا, جو بغیر کپڑے چولے میں دفن ہو گئی, اس کا کیا قصور تھا. فروغ بھائی آج میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب امام زین العابدین قید میں تھے اپنے بیٹے امام باقر کے ساتھ, تو ایک عورت اور ایک مرد روز آتے اور قید خانے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہو کے چلے جاتے. 3 دن تک آتے رہے. تیسرے دن جب آئے تو امام نے پوچھا کہ آپ روز آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے, کہتی ہے ہمیں ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہم پوچھتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. تو پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ قیدی کی دعا جو ہے وہ بہت منظور ہوتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ جو بچہ ہے امام باقر ہمیں اسے لینا چاہتے ہیں. تو نے پوچھا کہ بچے کو کیا کرو گے؟ نے کہا کہ ہمارے مدینے میں سردار ہے, ان کے بیٹے ہیں امام باقر, ہم بچہ ان کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بچہ چلا جائے گا, آزاد ہو جائے گا کیسے, اور دوسرا یہ ہے کہ دعا بھی ہمیں مل جائے گی. امام نے باقر کی طرف دیکھا تو امام باقر سے کہا, بیٹا چاہتے ہو کہ دکھ کی گھڑیوں سے آزاد ہو جاؤ؟ تو امام باقر فرمانے لگے, نہیں بابا میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو سردار ہیں ان کا نام کیا ہے جو مدینے میں ہے؟ تو وہ کہنے لگے, ہمارے سردار کا نام سید السجاد امام زین العابدین ان کا علی بن حسین ہے. تو ان کے بیٹے کا کیا نام؟ انہوں نے کہا باقر ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہ یہاں ہی مل جائے قید خانے میں تو پھر کیا سوچو گی؟ تو وہ کہنے لگی حیران ہو کے کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ دیا آپ, وہ تو ہمارے مدینے کے سردار ہے, وہ کہا یہاں قید خانے میں آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی امام زین العابدین تمہارا امام ہوں اور یہی باقر ہے. تو وہ حیران ہو کے قدموں پہ گر پڑی, کہنے لگی کیا مدینے کے سردار, کیا قید خانہ؟
تو وہ کہنے لگے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ زینب بنت علی بھی ہے، میری بوبی زینب بھی ساتھ ہے. تو وہ پریشان ہو گئی. تو جو مدینے کے سردار تھے آج وہ قید خانے میں گڑے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے فرو بھائی. ہم لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کو قید میں رکھا، جنہوں نے ان کے والد کو شہید کیا. تو آج میں آپ مسلمانوں سے کہوں گا، مسلمانوں آج بھی وقت ہے، اپنی ازالے کر لو، آج بھی سوچ لو. آج بھی حسینیت ابھی زندہ ہے، حسینیت ابھی موجود ہے. آج بھی حسینیت کی طرف آ جاؤ گے تو یزیدیت سے منہ موڑ لو گے تو آج بھی تمہاری بخشش کا وسیلہ بن جائے گے، کیونکہ ہمارے امام آخر الزمان ابھی تک ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. قیامت تک ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کرے. اگر وہ سفارش کر بھی دیں گے تو ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، سفارش وہی کرتے ہیں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. مہربانی نقوی صاحب، کلاسکو سے آپ شامل ہوئے، مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میرے کو بھی السلام علیکم. جی سب سے پہلے سرکار کی شہادت کی تعزیت کل سادات اور مومنین کے سامنے اور محمد زمانہ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں جو چشمدید گواہ ہے واقعہ کربلا کی، اور 33 سال تک آزاداری امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. اور جب تک امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ دنیا میں موجود ہے، یہ آزاداری پہ پابندی لگانے والے چاہے جو کچھ بھی کر لیں، یہ پابندی کسی بات پابندی نہیں لگا سکتے. تو دوسرا کلیہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل فرق صاف نظر آئے جائے گا، میرے سننے والوں کو بھی آپ کو بھی، کہ جس نے فقیر کی نفل کی ہے وہ اس میں واقعیت نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو. تو جس نے فقیر کی نفل نہیں ہم شہروں سے گزرتی تھی. آواز آپ کی کٹ رہی ہے شاہ صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی، شاید سگنل کا مسئلہ ہے. اگر باہر آ جائیں یہ تھوڑا سا اگر واضح کر لیں بات کو. جی ان کی ٹیلی فون لائن میں کوئی مسئلہ ہے. شاہ صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں. اور بالکل صحیح کہ جنہوں نے خود جو ایسے غربا کی اور مسکینوں کی مدد کی ہے، تو ایک واضح پیغام ہے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ بھی ہم سب جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے لیے ایک امتحان، ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام فاروق بھائی، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت آپ کو پرسا دیتا ہوں. جزاک اللہ. امام زمانہ کو بھی سید الساجدین کی اشارت کا. جزاک اللہ. زندگی کے اور عمل کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. جی ہم نے جناب سید سجاد علیہ السلام کے صبر اور ان کی عبادت کا بالکل سنا ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حسین بن نمیر جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، وہ گیا ایک دفعہ مدینہ میں، تو آپ کے در پر اس نے حاضری دی تو پانی مانگا، پیاسا تھا تو اس نے پانی کے لیے کہا. امام نے پانی پلایا تو اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جتنا ماں بیٹے کو پہچانتی ہے، ماں بچے کو پہچانتی ہے، اس سے زیادہ میں پہچانتا ہوں. صحیح بات. تو پھر اس نے کہا کہ یہ آپ کا التفات اور مجھے پانی پلانا، ٹھنڈا پانی پلانا. آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. واہ واہ واہ. تو مولا میں ایک دیکھیے دکھ کی بات کہاں، کسی شعر کسی کا لے لیجئے، کوئی بھی لے لیجئے، کربلا کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. میں صبح سے اخیر سے کوشش کر رہا ہوں، اخیر یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن میں نے ابھی کسی سے اصلاح نہیں لی. میں انشاءاللہ پوچھوں گا کسی سے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. میرا چونکہ ارادہ ہے نجف سے کربلا پیدل جانے کا، تو اس کے لیے میں نے کربلا لکھی ہے. نجف اشرف سے سوئے کربلا روانہ ہوں. واہ واہ. نجف اشرف سے سوئے کربلا روانہ ہوں، علی کا شیدا ہوں، حسین کا دیوانہ ہوں. کیا بات ہے. گیا یعقوب کی جانب تو پلٹا یوسف کی طرف. گیا یعقوب کی جانب تو پلٹا یوسف کی طرف، اسباب میں کاروان کے انمول پیمانہ ہوں. وہ پیمانہ جو حضرت یوسف نے رکھا تھا
सामान में अनाज नापने का पैमाना। गया याकूब की जानब तो पलटा यूसुफ की तरफ, असबाब में कारवान के अनमोल पैमाना। वाह वाह वाह। हिफ्ज़ मरातब था पहले अली का दीदार करो। हिफ्ज़ मरातब था कि पहले नजफ जाएगा, हिफ्ज़ मरातब था पहले अली का दीदार करो, फिर रोज़ा हुसैन पे अकीदत का इजहार करो, लाखों कर लाम सकाए सकीन की वफा को, कर यदैन पे माहौल को और सागवार करो। जहाँ जनाब गाजी के अब्बास कलम हुए थे, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें करबला वालों से इसी तरह मुहब्बत और मोहब्बत जारी रखने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और हम आखिर दम तक उसका काम रहे। बड़ी मुश्किल बात यह है, हम जो दुआ करते हैं या जिंदगी में अच्छाई बुराइयां अलग बात है, लेकिन क्या पता आखिरी वक्त में क्या हो। अल्लाह हमारा आखिरी वक्त ऐसे हालत में करे कि हम करबला वालों से अपना नज़्म ज़ब्त रखे हुए हों, उनसे अकीदत रखे हुए हों, उनकी मुअद्दत में बहाल हों। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपकी कॉल का शुक्रिया। एक और वाक़या आपने शेयर किया कि किस अंदाज से जालिम को भी आप उसकी मदद कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, और अपने किरदार में जो वाज़ह फ़र्क है ज़ालिमों में और पाक इमामों में और आपके मानने वालों में, वो आप वाज़ह कर रहे थे। जी नाज़रीन, आपकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन इस वक्त हुआ जा रहा है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखते हैं।